اب میں کچھ بولا تو سیاسی مریداں کمنٹس میں آ کے واویلا کرتے، ماتم کرتے، میں تنقید کر رہا ہوں، AIMIM کی مخالفت کر رہا ہوں بولتے، جبکہ الیکشن اور کسی پارٹی کی ہار جیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اللہ، رسول، دین اسلام سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، اور جب سیاسی جلسوں سے دین پر بات آ جائے تو میں یہی بولوں گا کہ 2 کوڑی کی سیاست، 2 کوڑی کا الیکشن گیا بھاڑ میں۔ ہمارے دین اسلام سے کھلواڑ کریں گے تو ہم برابر بولیں گے۔ میری آواز سننے والوں، آپ لوگ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اپنی سیاست کو ذرا بازو رکھ کے سوچئے، یہ ہمارے دین اسلام کی بات ہے۔ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اگر مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، تو مجھے بتائیے یہ سب دین اسلام کے نام پہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے دین اسلام کا اس طرح کیوں مذاق اور سیاسی کھلواڑ بنایا جا رہا؟ ذرا سنیے آپ لوگ۔ 75 برس کی ظلم اور زیادتی ستم کے بعد وقت کے فرعون کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو بھیجایا اسد الدین اویسی صاحب کی شکل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجایا اسد الدین اویسی صاحب کی شکل میں۔ واہ! تو کیا اب اسد الدین اویسی صاحب اندر سے موسیٰ علیہ السلام ہے؟ مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درجات کا۔ کیا دارالسلام پہ جبرائیل علیہ السلام آ کے پیغام دیے؟ کیا اسد الدین اویسی صاحب پہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اب موسیٰ علیہ السلام بنا دیا؟ کس طریقے کی سوچ اور زبان ہے یہ جو ہمارے دین اسلام کے وقار کو سیاست کے لیے اس طرح گھٹایا جا رہا؟ دیکھتے جائیے آپ لوگ۔ اٹھو میری بہنوں، اٹھو میری ماؤں، تم کو واسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تم کو واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کلمہ خطرے میں ہے، قیادت خطرے میں ہے۔ کیا واسطہ ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میونسپل الیکشن سے؟ کیا لینا دینا ہے بلدیہ الیکشن کی ووٹنگ سے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام المومنین کا؟ کس طرح کی بے حرمتی ہے یہ؟ کہاں کھڑے ہوئے ہے؟ کیا ماحول میں ہے؟ کس کا نام لے رہی؟ کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام، اللہ، رسول، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رکھ رہی۔ اپنے مفاد پرست ووٹوں کی چکر میں، 2 کوڑی کی سیاست کی چکر میں ہمارے دین اسلام کا وقار گھٹا دے رہی، عوام کو دین اسلام سے گمراہ کر دے رہی۔ اور کیا ہوا مسلمانوں کے کلمے کو؟ کہاں پر ہمارا کلمہ خطرے میں آ گیا؟ کیا تعلق ہم مسلمانوں کے کلمے کا 2 کوڑی کی سیاست اور بلدی الیکشن سے؟ کیوں سیاسی جلسوں سے مذاق اور کھلواڑ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم مسلمانوں کے انبیاء علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور ہمارے مقدس نعروں اور کلموں کا؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس لیے جو چاہے دین اسلام سے کھلواڑ کر رہی۔ آئیے ذرا آپ یہ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے 29 ریاستوں کے ایوانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پکارے گا۔ ہمارے بھارت دیش کے ایوانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پکاریں گا؟ کیا پارلیمنٹ اور اسمبلیز مذہبی مقام ہے؟ ایوان کانسٹیٹیوشن سے چلتے یا کسی مذہب سے؟ کیوں ہمارے کلمے کے نام پہ اغیار کو للکار رہی؟ مسلمانوں کا کلمہ کیا سیاستدانوں کی جاگیر ہے جو جدھر بولے ادھر روڈوں پہ، جلسوں میں اور کہیں بھی اپنے مفاد کے لیے پکار لو؟ کیا کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے مقدس کلمے کی؟ ذرا سوچئے۔ اب اس کے جواب میں دوسرے مذہب والے سیاستدان اگر کوئی کلمے پہ پلٹوار کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی گستاخی کیے اور اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے، تو لیتے AIMIM والے ذمہ داری؟ کیا کر لیتے؟ تو کیوں میونسپل الیکشن سے ہمارے مذہبی معتبر ناموں کا استعمال کیا جا رہا؟ ارے ہم مسلمانوں کے کلمے کو سب سے بڑا خطرہ تو سیاستدانوں سے ہو گیا، ورنہ مسلمان تو باوضو ہو کر بڑی تعظیم سے کلمہ پڑھتے رہے۔ آئیے اور سنیں۔ 25 گھروں میں جاؤ، 20 گھروں میں جاؤ، ماشاءاللہ سے گھر بھر کر بچے ہیں ہمارے پاس، ایک گھر میں 10 12 ہوتے تھے۔ جاؤ 2 منٹ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے برقعے کی حفاظت کرنے کے لیے، حجاب کی حفاظت کرنے کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے لکھ لو۔ 3 دن محنت کرو، 15-20 گھروں کو جا کر یہ دعوت دو کہ سمینہ شکیل کو جتانا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ عورتاں اپنے گھروں سے نکل کے
दूसरों के 25-30 घरां फिर के AIMIM को वोट दिलाए तो अल्लाह और रसूल राजी होते। वाह, कैसा मजाक बना के रख दिया अल्लाह रसूल के नाम पे। जो मुंह को आया अल्लाह रसूल का नाम लेके बोले रहे। जिस औरत जात को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए बाहर जाने से बेहतर घर के एक कोने में नमाज पढ़ने का हुक्म है, उस औरत जात को दूसरों के 15-20 घरों में फिर के AIMIM को वोट दिलाओ, अल्लाह रसूल राजी होते बोल रही। नमाज, रोजा, ज़कात, इत्तेबाए रसूल के साथ AIMIM को भी ऐड कर दिए। AIMIM को भी वन ऑफ अ पिलर ऑफ इस्लाम बना दिए, फराइज में शामिल कर दिए। AIMIM को वोट डालना, AIMIM को वोट डालना दीनी फरीजा बना दिए। उधर सियासी पार्टी के लीडर को मूसा अलैहि सलाम बोल दिए, और ता घरा फिर के वोटां दलाए तो अल्लाह रसूल राजी होते बोल रही। अजीब तमाशा कर दिए दीन इस्लाम का। आइए और सुनिए। कल मरने के बाद अल्लाह तुमसे पूछेगा अपनों से हटकर कौम और मिल्लत के लिए क्या किए। तो यकीनन 2026 फरवरी का ये इंतखाबात में अल्लाह को हम कह तो सकेंगे, अल्लाह ये मेरी जात के लिए नहीं, मेरी कौम और मिल्लत के असादे को मजबूत करने के लिए मैं 25 घरों में जाकर 75 वोट डलवाई थी। शायद अल्लाह को आपकी वो अदा पसंद आ जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह को तो हिला चाहिए, हिला जन्नत देने का मेरे भाई। तो बता मेरी बहनों, 75 वोट कौन कौन दिलाएंगे? हाथ उठाओ। ये साहब इससे पहले भी गांव वालों को जाके ऐसी बातें बताए थे कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह ताला पूछेंगे, इसलिए AIMIM को वोट दियो। और अब देखिए क्या वर्जन आ रहा। मरने के बाद मुसलमानों से अल्लाह ताला सवाल करेंगे तो 2026 के संगारेड्डी के म्युनिसिपल इलेक्शन बताएंगे। वाह, क्या मजाक बना दिए दीन इस्लाम का। खवातीन अपने घरां छोड़ के दूसरों के 25-30 घरों में फिर के AIMIM को 75 वोट डलवाए तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, अल्लाह ताला ये अदा पसंद करेंगे और फिर डायरेक्ट जन्नत मिलेंगी बोल रही। अरे कुरान, अहदीस और हमारा पूरा दीन इस्लामी पलट दे रहे हैं ये लोग। सियासी जलसों की आड़ में दीन इस्लाम से अवाम को गुमराह कर दे रहे हैं। अब ये सुनिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुसलमानों की बेबसी को सुन लिया। अल्लाह ने मुसलमानों की बेबसी के ऊपर एक रहमत के फरिश्ते को भिजाया बैरिस्टर की शक्ल में। 75 बरस की बर्बादी के बाद वक्त के फिरौनों के खात्मे के लिए एक मूसा को भिजाया सदुद्दीन अवैसी की शक्ल में। कहां के मुसलमान बेबस थे जो अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह दुआ कबूल कर लिए। ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसको आके बोल रहे हैं आखिर? क्या कुरान के बाद भी कोई नई किताब नाजिल हो गई? क्या किस्सा है आखिर? कहां से ला रहे हैं ये सब? क्यों मुसलमानों में दीन इस्लाम के ताल्लुक से गुमराही फैला रहे हैं? और क्या अब असद साहब इंसान नहीं रहे? अशरफुल मखलूकात में नहीं रहे अब असद साहब? बैरिस्टर की शक्ल में रहमत के फरिश्ते कब बन गए असद साहब? तो क्या अब ये सारी दुनिया के मुसलमान मान लेना कि अब सिर्फ जो शक्ल है वो असद साहब की है, लेकिन अंदर से असद साहब नहीं है बल्कि मूसा अलैहि सलाम है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या मजाक और खिलवाड़ है ये। अवाम पूछ रही, क्या मूसा अलैहि सलाम 14% सूद के ऊपर बैंक चला रही? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। असद साहब की शक्ल में मूसा अलैहि सलाम आ गए कते। अल्लाह सुब्हानहू तआला असद साहब की शक्ल में मूसा अलैहि सलाम को भेज दिए कते। और उधर असद साहब को देखिए, तकरीरों में ठहर के बैगन को बोलो 5 लाख का पान खा के थूकता हूं। जो असल अंबिया अलैहि सलाम के वारिसीन है, उलमाए दीन के ताल्लुक से बुरा बोल दे रही, लिफाफों पे पलने वाले हैं बोल दे रही, उनके घरों से निकलना मुश्किल कर दूंगा, टन टनाटन बच्चे पैदा करने का नुस्खा, तारा पान शॉप, मैं छिचोरा हूं। क्या ये सब मूसा अलैहि सलाम बोल रही? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दीन के नाम के ऊपर तमाशा बना के रख दिए। जरा ये देखिए क्या बोल रहे बुरखा पोश खवातीन को। मुसलमान बुरखा पोश खवातीन को बिठा के रोड के ऊपर चिल्लाओ ना कहा जा रहा। इतनी कमजोर आवाज से समीना शकील नहीं जीत सकते यहां से। टक्कर तरह डालेंगे, चिल्लाओ ना। बुरखा पोश खवातीन रोडों के ऊपर चिल्लाना। और जरा ये गौर से देखिए, समझ में आया क्या पूछे तो क्या जवाब मिला? जरा गौर से सुनिए, वहां बैठी हुई एक खातून क्या बोल रही। समझ में आ रहा है? जरा उनको खामोश बिठाओ, इधर उधर सुनो। बोलो नारे तकबीर।
سننے والوں کو سمجھ میں آ گیا اور ایک خاتون وہاں پر شیطان کی اولاد بول دی. ذرا ان کو خاموش بٹھاؤ, ادھر ادھر سنو. ہمارے علی جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب قبلہ, آپ مجھے ایک کال کر لیجئے, میں حاضر ہو جاتا ہوں. آپ دونوں کے پیٹ میں منڈی ڈال لیتا ہوں, لیکن یہ ہمارے دین اسلام پر ٹارچر بند کروائیے پلیز. اور ذرا آپ لوگ بھی اپنے تقاریر سے احتیاط کیجئے, یہ سوب آپ لوگ کی ہی نقل مارنے کی چکر میں ہے. اللہ کے لیے رحم کریے. آپ کی سیاست آپ جیسا کرتے کریے, آپ سارا دیش فتح کریے, ہر جگہ سے الیکشن لڑیے, جیتیے, لیکن ہمارا دین اسلام آپ لوگ کا کیا بگاڑا جو اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا؟ ہمارے کلمے کو ہم مسلمان اپنی جان سے زیادہ چاہتے, لیکن اس طرح ہمارے مقدس نعرے اور کلمے کو سیاسی سٹیجز سے اور سڑکوں پہ چیخ چیخ کے کیوں نیچا دکھایا جا رہا؟ کیوں اس کی پہچان کو, عظمت کو, وجود کو سیاسی جلسوں سے شرمسار کیا جا رہا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام, اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین اور ام المومنین کے ناموں کو اس طرح سے کیوں شرمندہ کیا جا رہا؟ کیا قصور ہو گیا ہم مسلمانوں سے جو ہر الیکشن میں ہماری مذہبی دل آزاری کی جا رہی, ہر بار سیاسی مفاد کے لیے ہمارے دین اسلام کا تماشا بناتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا؟ ارے آپ کا الیکشن ہے, آپ کا پروفیشن ہے, آپ لڑیے الیکشن. بلدیہ کا الیکشن ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کریے, سڑکوں کی بات کریے, موہریوں کی بات کریے, عوام کو کیا فیسلٹیز دے سکتے اس کی بات کیجئے. آپ لوگ کے الیکشن سے ہمارے دین اسلام کا کیا تعلق؟ بلدیہ کے کاموں سے, میونسپل الیکشن سے فرشتے, موسیٰ علیہ السلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا واسطہ؟ دیکھیے میں ایک کلیئر بات بتا رہا ہوں, اگر آپ یا آپ کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کا درجہ دیا جائے, یا آپ کو پیغمبر مانا جائے, یا آپ کو بھی ایک پروفٹ آف گاڈ مانا جائے, تو بے شک آپ اپنا ایک مذہب بنا لیجئے, ایک نیا ریلیجن بنا لیجئے آپ لوگ, اور آپ کے یہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب کو آپ کے مذہب میں لے کے آپ ان کے پیغمبر بنے رہیے. خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اپنی سیاست کے لیے آپ کے مذہب کا دھڑلے سے استعمال کیجئے, جو منہ کو آیا بول لیے جلسوں سے, آپ کے لوگوں کو جو دل میں آیا جہاں جو بول سکتے بولنے کا حق دیجئے. واللہ ہم آپ سے اس پر کوئی مخالفت تو دور کی بات ہے, آپ کا اور آپ کی سیاسی جماعت کا نام تک اپنی زبان سے نہیں لیں گے. دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے, ہم آپ کو ملا کر مان لیں گے کہ 1,24,000 ایک پیغمبر آئے, لیکن اب بس آپ لوگ ہمارے دین اسلام, ہمارے مقدس نعرے, ہمارے مقدس کلمے, ہمارے انبیاء علیہ السلام, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اہل بیت اطہار, ہمارے حسنین کریمین, ہمارے خلفائے راشدین, ہماری امت کی ماں ام المومنین, ان سب کی عظمت, ان سب کے وقار اور درجات کا اس طرح سیاسی کھلواڑ کرنا چھوڑ دیجئے.